السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں 4 کاموں کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے، یعنی 4 کام ہمیں خوب کرنا چاہیے۔ آج انہی 4 کاموں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت اور پیاری حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگوں کو کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کام کو کرنے کا امت کو حکم دیں تو آپ اندازہ کریں وہ کام امت کے لیے کتنے نفع کا ہوگا، وہ کام امت کے لیے کتنے فائدے کا ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث کو آپ سبھی حضرات غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں 4 کام کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان 4 کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں تو آپ سوچئے وہ 4 کام رمضان کے مہینے میں کتنے خاص ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہی تو چاہیے نا۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مجبوری ہیں، یعنی بندہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آئیے وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، نمبر 1 کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کلمہ طیبہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا وزن کی وجہ سے۔ یہ بہت وزنی کلمہ ہے اور حدیث میں آتا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر 90 سال کا بوڑھا بھی مرنے سے 1 منٹ پہلے جس کی ساری زندگی کفر اور شرک میں گزری ہو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اپنی زبان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کی ہم خوب کثرت کریں رمضان کے مہینے میں۔ جس چیز کی ہم جتنی کثرت کریں گے مرتے وقت وہ چیز ہماری زبان پر آسانی سے آ جائے گی۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کی صبح شام عام دنوں میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں نا تو مرنے کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر خود بخود آسانی سے آ جائے گا۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی خوبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ تو رمضان کا دوسرا شرابی چل رہا ہے، استغفار کی خوب کثرت کریں۔ ایک بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اسی لیے استغفار کی خوب کثرت کرنی ہے۔ تو یہ 2 کام تو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ بہترین خطا کار وہ بندہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ کو پاکیزہ اور توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے، اور سچے دل سے اگر بندہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ زمین و آسمان بھر کر بھی کیوں نہ ہوں
اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دوسری جو چیز ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جنت کی طلب کرو، اللہ سے جنت مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ جنت اللہ سے مانگو۔ اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیلز ہی لگا دیتا ہے، جنتیں سجا دی جاتی ہیں، اور اللہ کی جو رحمت ہے اور اللہ کی جو مغفرت ہے اور اللہ کی جو محبت ہے وہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بندوں کو انعام میں جنت دینے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنتیں دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہانوں پر بڑی بڑی جنتیں بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے جنت کی طلب۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ چوتھی چیز جہنم کی آگ سے پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جہنم کی آگ سے پناہ مانگیے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ جہنم بہت سخت چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ جہنم سے پناہ مانگیے اللہ سے آپ کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رمضان میں کرنے کی تعلیم دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کی خوب کثرت کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔